حیدرآباد سب سے مقبول فارمولا 1 کی عالمی چیمپئن شپ کی میزبانی کر رہا ہے۔ حسین ساگر کے ساحل پر واقع NTR مارگ پر کاریں دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پریکٹس ریس مین ریس سے پہلے کرائی جاتی ہے، اسی کے تحت دوسری پری پریکٹس ریس شروع ہو گئی ہے۔ اس ریس کا ہندوستان میں ریسنگ کے تمام شائقین بڑی ہی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ تلنگانہ کا دارالحکومت ایک اور تاریخ رقم کر رہا ہے۔ فارمولا 1 چیمپئن شپ کے 9ویں سیزن کی چوتھی راؤنڈ ریس حسین ساگر کے قریب 2.83 کلومیٹر حیدرآباد اسٹریٹ سرکٹ پر ہوئی۔ 3 3 الیکٹرک کاریں 200 سے 322 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑتی ہوئی نظر آئیں۔ بی جے پی کا ملون رکن اسمبلی راجا سنگھ آج بلٹ گاڑی پر اسمبلی پہنچا۔ گزشتہ روز اس نے اپنی کار کو سڑک پر چھوڑ دیا تھا اور الزام لگایا تھا کہ خراب بلٹ پروف گاڑی سے اس کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج راجا سنگھ بلٹ گاڑی پر اسمبلی پہنچا۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی اسمبلی آمد کے موقع پر پولیس نے ایمبولینس گاڑی کا راستہ روک دیا۔ وزیر اعلیٰ کی گاڑیوں کے قافلے کو راستہ دینے کے لیے اس ایمبولینس کو چند سیکنڈز کے لیے روک دیا گیا۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ فارمولا ریسنگ کے سبب کئی علاقوں میں ٹریفک مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ریسنگ کے سبب ٹینک بنڈ پر ٹریفک پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایک ہفتے تک سیکریٹریٹ سے آئی میکس تک کی سڑک کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسمبلی اجلاس اور نئے سیکریٹریٹ کے تعمیری کاموں سے بڑے پیمانے پر ٹریفک کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جس کے سبب پولیس نے متبادل روٹس اختیار کرنے کا عوام کو مشورہ دیا ہے۔ اڈانی کے اثاثجات کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے حیدرآباد RTC چوراہے پر کانگریس کے قائدین نے احتجاج کیا۔ اڈانی کی بدعنوانیوں کی جامع تحقیقات کے مطالبے کے ساتھ مودی کا پتلا بھی احتجاجیوں نے نظر آتش کیا۔ انہوں نے کہا کہ LIC، SBI اور ملک کے اثاثجات مودی حکومت اڈانی گروپ کے حوالے کر رہی ہے۔ احتجاجیوں نے کہا کہ ہڈنبرگ کی جانچ میں یہ معاملہ سامنے آیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں فارمولا 1 ریس ہوئی۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سچن ٹنڈولکر نے اس ریس کا مشاہدہ کیا۔ ان کے ریس کے مشاہدے کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ صدر شفاخانہ یونانی چارمنار میں یونانی ڈے منایا گیا۔ ڈاکٹر شہزادی سلطانہ پرنسپل نے بتایا کہ حکیم اجمل خان کی یوم پیدائش کے موقع پر ورلڈ یونانی ڈے منایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ چارمنار سے افضل گنج تک واک کا اہتمام کیا گیا۔ بعد ازاں فوڈ فیسٹ نمائش منعقد کی گئی، جس میں مختلف بیماریوں کے تدارک کے سلسلے میں عوام میں بیداری پیدا کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میڈیکل آفیسرز نے اس واک میں حصہ لیا۔ تلنگانہ میں 125 یونانی ڈسپنسریز مریضوں کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دہلی شراب اسکیم معاملے میں آندھرا پردیش کی حکمراں جماعت YSR کانگریس پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ماگنٹی سرینیواس ریڈی کے بیٹے ماگنٹی راگھوا ریڈی کو آج ED نے گرفتار کر لیا۔ حال ہی میں CBI نے شراب معاملے کے سلسلے میں BRS کے رکن قانون ساز کونسل کے کویتا کے سابق آڈیٹر کو گرفتار کیا تھا۔ ED نے انکشاف کیا کہ ماگنٹی راگھوا ریڈی کی گرفتاری دہلی میں ED ہیڈ کوارٹرز میں پوچھ تاچھ کے بعد کی گئی ہے۔ ED حکام نے ایک ہفتے کے اندر 2 افراد کو اس معاملے کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے۔ جگتیال میں ہاتھوں سے محروم ایک طالب علم نے پیروں کی مدد سے امتحان تحریر کرتے ہوئے تمام کو حیرت زدہ کر دیا۔ BCom کمپیوٹر سال اول کی تعلیم حاصل کرنے والے منچریال ضلع کے کشنا پلی سے تعلق رکھنے والا شنکر بچپن میں برقی شوق کی وجہ سے ہاتھوں سے محروم ہو گیا تھا، تاہم تعلیم میں دلچسپی میں اضافہ ہوتا گیا، جس کے بعد اس نے پیروں سے لکھنے کی مشق کی اور اس میں کامیاب رہا۔ محبوب نگر میں ایک رائس مل کی جانب سے دھان میں کنکروں کی ملاوٹ کا معاملہ سامنے آیا۔ ضلع کلکٹر کی ہدایت پر اس رائس مل کے گودام کی جانچ کی گئی، جس پر یہ معاملہ سامنے آیا۔ اس تلاشی کے دوران ملاوٹ والے 112 تھیلوں کو ضبط کیا گیا اور رائس مل کو مہربند کر دیا گیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ ملک میں داخلی سلامتی مستحکم ہو گئی ہے۔
انہوں نے سردار پٹیل پولیس اکیڈمی میں IPS پروبیشنرز کے 74ویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا یعنی PFI پر حالیہ پابندی کے ذریعے ہم نے دنیا کے سامنے ایک کامیاب مثال پیش کی ہے۔ ہندوستان کی سرکاری ایجنسیوں کی قیادت میں ملک کی پولیس فورسز نے ایک ہی دن میں PFI جیسی تنظیم کے خلاف کامیاب آپریشن انجام دیا۔ NIA و NCB کی توسیع سے نارکوٹکس اور دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث افراد کو قابو میں کرنے میں مدد ملی ہے۔ دہشت گردی سے متعلق جرائم، نارکوٹکس اور معاشی جرائم پر نیشنل ڈاٹا بیس کے ذریعے نظر رکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو مستحکم اور ہیڈ کانسٹیبل سے لے کر DGP کی سطح تک کے تمام پولیس عہدیداروں کو ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیراعظم مودی بنگلورو کے یلاہنکا ایئر فورس اسٹیشن میں ایرو انڈیا کے نئے ایڈیشن کا افتتاح انجام دیں گے۔ میک ان انڈیا کے ساتھ اس ایرو انڈیا ایڈیشن میں دیسی ساختہ آلات اور ٹیکنالوجیز کو عوام کے مشاہدے کے لیے رکھا جائے گا۔ ہندوستانی دفاع میں امرت بھارت پر وزیر اعظم زور دیتے آ رہے ہیں۔ اس موقع پر ڈیزائن لیڈرشپ شعبے میں ہوئی پیش رفت سے بھی عوام کو واقف کروایا جائے گا۔ امریکہ نے H1L1 ویزوں پر کام کے لیے آنے والے ہزاروں ورکرز کے مفاد میں تجرباتی بنیادوں پر ڈومیسٹک ویزا ری ویلیڈیشن کے احیاء کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس سے ہزاروں ہندوستانی ٹیکنالوجی والے پیشہ وروں کو راحت نصیب ہوگی۔ H1B ویزا کی تجدید کے موقع پر ایسے افراد کو امریکہ کے باہر سفر اور پھر امریکہ واپسی پر تجدیدی تواریخ کا سٹیمپ لگانا ضروری ہوگا۔ شمالی شام میں جہاں زلزلے کے بڑے پیمانے پر آئے جھٹکوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، ایک خاندان کو بچانے میں کامیابی حاصل کی گئی ہے۔ یہ خاندان تقریباً 40 گھنٹوں تک زلزلے کی زد میں تھا۔ اس خاندان کو بچاؤ عملے نے ملبے سے محفوظ طور پر نکالنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا کی مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ ریاستی وزیر تلاسانی سرینواس یادو کلین مجلس اتحاد المسلمین کے چندران گٹا MLA اکبر الدین اویسی نے لال دروازہ اماواری مندر کے ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ KCR نے پرانے شہر کے لال دروازہ اماواری مندر کے ترقیاتی کاموں کے لیے 8 کروڑ 95 لاکھ روپے مختص کیے ہیں۔ ریاستی اسمبلی کے میٹنگ ہال میں مندر کے ترقیاتی کاموں کے ضمن میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں منسٹر تلاسانی سرینواس یادو، مجلس اتحاد المسلمین کے MLAs اکبر الدین اویسی، احمد بن عبداللہ بلالہ کے علاوہ GHMC کمشنر لوکیش کمار، کلیکٹر اموئے کمار کے علاوہ زونل کمشنر سمراٹ اشوک و دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں پرانے شہر میں 19 کروڑ روپے کی لاگت سے 3 نئے فنکشن ہالز کی تعمیر سے متعلق بھی بات چیت کی گئی ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی سربراہ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی کے برسر اقتدار آنے پر سماج کے تمام طبقات کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ حکومت تلنگانہ کی ناکامیوں سے عوام کو واقف کروانے کے لیے TPCC سربراہ نے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا شروع کی ہے۔ اس دوران انہوں نے الادو میں بورا پارواتی نامی خاتون کے مکان کے دروازے پر ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا کا اسٹیکر چسپاں کرتے ہوئے خاتون کو اس یاترا سے متعلق واقف کروایا، جبکہ انویش نامی ایک معذور نوجوان کے گھر پہنچ کر ریونت ریڈی نے راہل گاندھی کا پیغام نوجوان کو دیا۔ ملکاج گری رکن پارلیمان نے کانگریس کے برسر اقتدار آنے پر سبھی کے ساتھ انصاف کیے جانے کی یقین دہانی کروائی۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے بنڈا پرکاش مودیراج نے پرچہ نامزدگی داخل کر دیا۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے نائب صدر کے عہدے کے لیے اعلامیہ جاری کیا جا چکا ہے، جس کے مطابق 11 فروری کو پرچہ نامزدگی کا عمل ہوگا اور 12 فروری کو انتخاب۔ وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے نامزد کیے گئے بنڈا پرکاش نے قانون ساز اسمبلی کے احاطے میں اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے۔ وزراء ہریش راؤ، KTR، پرشانت ریڈی، اراکین اسمبلی، اراکین کونسل اس موقع پر موجود تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ ڈپٹی چیئرمین ودیا ساگر کی میعاد 3 جون سال 2021 کو ختم ہو چکی ہے۔ BRS کی اکثریت کے سبب ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ تبدیل نہیں کیا گیا ہے اور یہ عہدہ خالی ہے۔ الیکشن کے لیے پرچہ نامزدگی داخل نہ کیے جانے کے سبب بنڈا پرکاش کو متفقہ طور پر مقرر کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ مرکزی وزیر برائے سیاحت جی کشن ریڈی نے BRS سربراہ KCR اور ان کے افراد خاندان پر تلنگانہ میں رقم لوٹتے ہوئے فارم ہاؤس اور ہوائی جہاز خریدنے کا الزام لگایا ہے۔
सिकंदराबाद के वारिसगुड़ा चौराहे पर बीजेपी के प्रोग्राम प्रजागोसा बीजेपी भरोसा में उन्होंने हिस्सा लिया और तेलंगाना के वजीर आला पर अवाम से किए गए वादे पूरे न करने पर निशाना साधा। डबल बेडरूम मकानात की फराहमी न करने पर किशन रेड्डी ने बरहमी जताई और कहा कि सुनहरे तेलंगाना की तामीर का वादा किए हुए 9 साल गुजर चुके हैं। सुनहरे तेलंगाना की तश्कील मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन केसीआर का खानदान सुनहरा खानदान बन गया। किशन रेड्डी ने मजीद कहा कि जब तक केसीआर तेलंगाना में बरसर इख्तिदार हैं, गरीबों को मकानात मिलने का इम्कान नहीं है। उन्होंने वजीर आजम मोदी और वजीर आला केसीआर का तकाबुल करते हुए कहा कि पीएम के पास केसीआर की तरह फार्म हाउस और हजारों करोड़ों रुपये नहीं है। बीजेपी वजीर ने वजीर आजम और उनकी हिकमत अमलियों का जिक्र करते हुए उनकी भरपूर सिताइश की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद्रान गोटा रुकने असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से असम्बली इजलास के दौरान अक़लियतों के मसाइल उठाने और तरक्याती कामों के लिए हुकूमत से कामयाब नुमाइंदगी करने पर शहरियान हैदराबाद ने हबीब मिल्लत का शुक्रिया अदा किया है। शहर हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर में अवाम खासतौर पर नौजवानों ने ऐवान में बेबाकी से बिला लिहाज मजहब व मिलत शहरियान हैदराबाद के मसाइल उठाने, तरक्याती कामों के लिए फंड्स मख्तस करवाने और जेर इल्तिवा कामों की तकमील के लिए वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्र से नुमाइंदगी करने का खैर मकदम किया है। मूसा बौली, फलकनुमा, बारकस व दीगर इलाके जात के रहायशियों ने अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुक्रिया अदा किया। असातिज़ा यूनियनों ने जियो 317 के खिलाफ असम्बली का मुहासरा करते हुए असातिज़ा जोड़ों के तबादले का अमल दुरुस्त तरीके से करने का मुतालबा किया है। एहतजाजी टीचर्स ने जियो 317 के ऐलान पर बरहमी का इजहार किया है और बतौर एहतजाज केसीआर के चेहरे वाले मास्क पहनकर असम्बली का घेराव करने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए उनके मास्क जब्त कर लिए और उन्हें मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला केसीआर के सालगिरह के मौके पर बतौर तोहफा असातिज़ा ने उनके तबादले उनके ही अजला में करने की दरख्वास्त की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।